یا ربی اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا صدق اللہ العظیم۔ چند روز سے محفل کے مجلس کے آداب سے متعلق ہماری گفتگو چل رہی ہے، اور مجلس کے آداب سے متعلق آج ہمارا 5واں درس ہے۔ آج کے درس میں ہماری گفتگو کا عنوان ہوگا کہ مجلس کے اندر گفتگو کیسی کی جائے، گفتگو کے آداب کیا ہوں گے۔ پہلے یہ بات یاد رکھو کہ مجلس کہتے کس کو ہیں۔ مجلس کے لیے لازمی نہیں کہ 10 12 20 100 لوگ اکٹھے ہوں، 2 بندوں کی بھی مجلس ہو جاتی ہے۔ حتیٰ کہ اگر ایک گاہک ہے، ایک دکاندار ہے، یہ دونوں بیٹھے آپس میں سودا کر رہے ہیں تو یہ بھی مجلس ہے۔ خامند اور بیوی بیٹھے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں تو یہ بھی مجلس ہے۔ 2 دوست بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں تو یہ بھی مجلس ہے۔ گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے چند لوگ سفر کر رہے ہیں تو وہ ان کی مجلس کہلائے گی۔ اگر آپ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ بھی مجلس ہے۔ تو مجلس کے اندر گفتگو کرتے وقت سب سے پہلے جس بات کا خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ گفتگو کے اندر جھوٹ شامل نہ ہو، جھوٹ کی گفتگو نہ کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ وہ بندہ جو جھوٹ بولتا ہے اور ہمیشہ جھوٹ کو تلاش کرتا ہے، جھوٹی باتوں کو پسند کرتا ہے، اس قدر جھوٹ بولنے والا، جھوٹی باتوں کو پسند کرنے والا حتیٰ یکتب عند اللہ کذابا، ایک وقت آتا ہے کہ اللہ کی عدالت میں رب کے پاس اس کو سب سے بڑا جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بہت جھوٹا انسان ہے، کذاب انسان ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے، ان الصدق ینجی، سچائی انسان کو نجات دیتی ہے، والکذب یہلک، اور جھوٹ بندے کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے، ان الکذب یہدی الی الفجور وان الفجور یہدی الی النار، جھوٹ انسان کو گناہوں کی طرف لے کے جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی کی طرف لے کے جاتا ہے، اور گناہ، اللہ کی نافرمانی، یہ انسان کو جہنم کی طرف لے کے چلی جاتی ہے۔ عموماً ہمارا یہ رویہ ہوتا ہے، محفل کے اندر دوست بیٹھے ہوئے ہیں، باتیں کرتے ہیں آپس میں، ہر دوست کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اتنی بڑی بات سناؤں، ایسی بات بیان کروں کہ پوری محفل میری بات سن کے ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو جائے، میری بات کو سن کے پوری محفل کے اندر مسکراہٹ اور ہنسی چھا جائے اور کہے کہ کیا کمال کی بات کی ہے۔ جیسا کہ یہ جگت باز کرتے ہیں، جگت بھی لگاتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، تحقیر کا انداز بھی ہوتا ہے، یہ ساری باتیں محفل کے آداب کے خلاف ہیں، گفتگو کے آداب کے لیے مناسب نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیارے آقا فرماتے ہیں، ویل للذی یحدث فیکذب لیضحک بہ القوم ویل لہ ویل لہ۔ آمینہ کے لال فرماتے ہیں وہ بندہ برباد ہو جائے،
وہ بندہ ہلاک ہو جائے، وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ اللہ اکبر، ہمارا ایمان کتنا کمزور ہو گیا ہے۔ ایک انسان کے لیے پیغمبر کائنات رسول اعظم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کر رہے ہیں کہ وہ بندہ برباد ہو جائے، ہلاکت ہے اس انسان کے لیے، اور ہمارے کانوں پہ پھر بھی جوں تک نہیں رینگتی، ہم پھر بھی احساس نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ بندہ تباہ و برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے، ہلاکت ہے اس انسان کے لیے جو باتیں کرتا ہے اور اپنی باتوں میں جھوٹ بولتا ہے۔ جھوٹ بولنے کا مقصد کیا ہے؟ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ، محفل کے لوگ ہیں، مجلس کے ساتھی ہیں، جھوٹ بول کے ان کو ہنسانا چاہتا ہے، جھوٹ بول کے ان کو خوش کرنا چاہتا ہے، جھوٹ بول کے محفل کے اندر مسکراہٹ پیدا کرنا چاہتا ہے، لیکن بولتا جھوٹ ہے۔ آمینہ کے لال نے اس کے لیے 3 بار کہا ویل اللہ، اس بندے کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے تباہی ہے، اس کے لیے بربادی ہے۔ اگر دوسرے معنی کو دیکھا جائے اس کا معنی یہ بنتا ہے اس بندے کے لیے جہنم کی وادی ویل ہے، جو مجلس میں بیٹھا جھوٹ بولتا ہے لوگوں کو ہنسانے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی رحمت علیہ السلام آپ نے خواب میں دیکھا، آپ فرماتے ہیں میرے پاس 2 بندے آئے، مجھے اٹھا کے لے گئے، سیر کروانے لگ گئے۔ ایک انسان کو میں نے دیکھا، وہ انسان بیٹھا ہوا ہے اور ایک فرشتہ اس کے ہاتھ میں کینچی موجود ہے، کاٹنے والی کوئی چیز موجود ہے، اس کے منہ کے اندر یہاں سے ڈالتا ہے، یہ سارا اس کا منہ کاٹ دیتا ہے اور کانوں تک لے جاتا ہے، پھر دوسری طرف سے کاٹنا شروع کرتا ہے، یہ ٹھیک ہو جاتا ہے، ادھر سے کاٹ دیتا ہے، پھر یہاں سے پھر دائیں سائڈ سے دوبارہ کاٹتا ہے، بائیں سائڈ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اسی طرح فرشتہ کر رہا ہے، اس کو یہ سزائیں مل رہی ہیں، اس کو اس اذیت میں مبتلا رکھا گیا ہے۔ نبی رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے سوال کیا اس بندے کو یہ سزا کیوں مل رہی ہے؟ تو میرے ساتھ لے جانے والوں نے مجھے بتایا کہ آپ کی امت کا وہ انسان ہے جو جھوٹ بولتا تھا اور اس کا جھوٹ لوگوں میں اتنا عام ہو جاتا تھا حتیٰ کہ زمین کے کونے کونے تک اس کا جھوٹ پھیل جایا کرتا تھا۔ آج یہ ٹی وی ٹاک شو والے کتنے بڑے بڑے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، ان کا جھوٹ کہاں تک بیان کیا جاتا ہے، کتنی بڑی جگت بازی کرتے ہیں۔ یہ حسب حال خبردار خبرناک کے پروگرام ہم بڑے شوق کے ساتھ سنتے ہیں، مزے لے کے سنتے ہیں ان کو، لیکن ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی وادی ویل کا اعلان کیا ہے، ان کے لیے ہلاکت اور بربادی کا اعلان کیا ہے، ان کے لیے سزا کا اعلان کیا ہے کہ جس سزا میں ان کے چہرے کو کاٹا جائے گا، ان کی گالوں کو کاٹا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ عموماً دوستوں کا یہ رویہ ہوتا ہے، اور میں اسی سلسلے میں پیغمبر کائنات علیہ السلام کی ایک اور حدیث آپ کو سنا دوں۔ نبی رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا، میں اس انسان کو جنت کے ربض میں ایک مکان کی خوشخبری دیتا ہوں، دعویٰ کرتا ہوں، گارنٹی دیتا ہوں، انا زعیم، میں ذمہ دار ہوں، ببیت، ایک محل کا، ایک گھر کا، فی ربض الجنہ، جنت کے ربض میں، ربض کا مفہوم ہے جنت کے گراؤنڈ فلور میں، آپ یہ سمجھ لیں جنت کے گراؤنڈ فلور میں ایک مکان، ایک محل کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اس کو اللہ تعالیٰ جنت کے اندر ربض میں ایک مقام عطا فرمائے گا، ایک گھر عطا فرمائے گا۔ کون بندہ؟ لمن ترک المراء وان کان محقا، اگر کسی کا حق بنتا بھی ہے پھر بھی جھگڑا چھوڑ دے، وہ اپنی بات پہ سچا ہے پھر بھی بحث کرنا چھوڑ دے، وہ اپنے معاملات میں، اپنی گفتگو میں، اپنے دعوے میں سچا ہے پھر بھی کہے جاؤ تمہیں اللہ کے لیے معاف کر دیا، ایسے انسان کو اللہ جنت کے گراؤنڈ فلور پہ جگہ عطا فرمائے گا، مکان عطا فرمائے گا۔ اور نبی رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں وَأَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا، آمینہ کے لال فرماتی ہیں میں اس انسان کو
جنت کے درمیان میں ایک محل کی گارنٹی دیتا ہوں، میں گارنٹی دیتا ہوں اس انسان کو جنت کے درمیان میں ایک محل کی جو مذاق کے اندر بھی جھوٹ بولنا ختم کر دے، کبھی مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک صحابیہ کے پاس موجود ہیں، یہ صحابیہ اپنے بیٹے کو بلاتی ہے، بیٹا ادھر آؤ، میں تمہیں کچھ چیز دینا چاہتی ہوں، تمہیں کچھ دوں گی۔ آمنہ کے لال نے پوچھا آپ اسے کیا دینا چاہتی ہیں؟ کہنے لگی اللہ کے رسول میں اسے کھجور دوں گی۔ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا، کیونکہ عموماً ماؤں کی یہ صورتحال ہوتی ہے نا، بچے کو بلاتی بیٹا ادھر آؤ تمہیں کوئی بات بتانی ہے، بیٹا ادھر آؤ تمہیں کچھ چیز دینی، حالانکہ کام کچھ اور ہوتا ہے، مسئلہ کچھ اور ہوتا ہے، حقیقت وہ نہیں۔ آمنہ کے لال نے پوچھا آپ اسے کیا دینا چاہتی ہیں؟ کہنے لگی اللہ کے رسول میں اپنے بیٹے کو کھجور دینا چاہتی ہوں۔ فرمایا اگر تم نہ دیتی تم اللہ کیا تمہارا یہ جھوٹ لکھا جاتا۔ تو نبی رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں جو مذاق کے اندر بھی، یہاں عموماً ایسا ہوتا ہے انسان جھوٹ بولتا ہے، اوہ اللہ کے بندے تم نے جھوٹ بولا ہے، یار میں نے کون سا جان بوجھ کے بولا ہے، میں نے تو مذاق میں بولا ہے، میں نے تو مذاق میں بولا ہے۔ حالانکہ مذاق میں جھوٹ کو چھوڑ دینا، اللہ کے پیغمبر نے جنت کے درمیان میں ایک محل کی گارنٹی دی ہے، اور مذاق میں جھوٹ بولے تو وہ بھی جھوٹ ہے، وہ بھی لکھا ہی جاتا ہے، جھوٹ وہ بھی شمار ہوتا ہے، گناہ اس کا بھی جھوٹ والا ملتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسُنَ خُلُقُهُ، وہ بندہ جس کا اخلاق اچھا ہو جائے، جس کا کردار اچھا ہو، جس کی گفتار اچھی ہو، نرم مٹھاس لہجے میں گفتگو کرنے والا ہو، لوگوں کے ساتھ رویہ اچھا ہو، آمینہ کے لال فرماتے ہیں میں جنت کے سب سے بلند درجے میں اس کے لیے ایک محل کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھو، دو گناہ ایسے ہیں، دو گناہ ایسے جن کی بدبو زندگی میں بھی ملتی ہے، زندگی کے اندر بھی ان کی بدبو آتی ہے۔ دو گناہ ایسے ہیں، ایک گناہ جھوٹ والا اور ایک گناہ غیبت والا۔ اگرچہ اس حدیث پہ علماء نے کلام کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بندہ جو جھوٹ بولتا ہے نا، اذا کذب العبد تباعد منہ الملک میلا من نتن ما جاء بہ، جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے اس کے پاس جو رحمت کا فرشتہ ہوتا ہے نا، اس جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے 1 میل دور چلا جاتا ہے، 1 میل دور چلا جاتا ہے رحمت کا فرشتہ۔ اور دوسرا گناہ غیبت کا گناہ ہے۔ محفل کے اندر، مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہمیں غیبت سے بھی بچنا چاہیے، غیبت سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ سنن ابی داود کی روایت ہے، امام البانی صحیح کہتے ہیں، پیغمبر کائنات علیہ السلام کے صحابی بیان کرتے ہیں ایک دن ہم بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایسے بدبو آئی جیسے مردار کی بدبو ہوتی ہے، مردار کی بدبو کی طرح بدبو ہم نے محسوس کی۔ آمینہ کے لال نے پوچھا میرے صحابہ تم نے بدبو محسوس کی؟ ہم نے کہا جی اللہ کے رسول ہم نے بدبو محسوس کی ہے۔ فرمایا بازار کے اندر 2 بندوں نے ایک مسلمان کی غیبت کی ہے، اس غیبت کی وجہ سے یہ بدبو آج تم محسوس کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ غیبت کرنے کی وجہ سے مجلس کے گفتگو کے آداب میں سے دوسرا ادب یہ ہے کہ کسی کی غیبت نہ کی جائے، کسی کی برائی کو بیان نہ کیا۔ عموماً لوگ کہتے ہیں لو جی یہ برائی اس کے اندر تو موجود ہے، بھائی جو برائی کسی کے اندر موجود ہے وہ غیبت ہوتی ہے، اگر موجود نہیں تو پھر بہتان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ اور غیبت کرنا ایسے ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کی لاش میں سے گوشت کھانا ہے، اپنے مردہ بھائی کی کہ جسم سے گوشت کھانا کون بندہ پسند کرے گا؟ کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ اپنا بھائی ہو، اس کا وہ مردہ ہو چکا ہے، اس کی لاش میں سے گوشت کھائے کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ لیکن کیسے بھولے انسان ہیں کہ ہم اپنے ہی بھائیوں کی غیبت کرتے ہیں۔ اور اس کا تیسرا بڑا نقصان یہ ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، کچھ لوگوں کو نیکیاں ایسی ملیں گی جو نیکیاں انہوں نے کی نہیں ہوں گی۔ یا اللہ یہ نیکی تو میں نے نہیں کی تھی، یہ نیکی تو میں نے نہیں کی تھی،
اللہ اکبر، رب کی طرف سے جواب آئے گا، میرے بندے لوگ تمہاری غیبت کرتے تھے، لوگ تمہارا گلہ کرتے تھے، تمہاری پیٹھ پیچھے تمہاری برائیاں کرتے تھے، یہ ان لوگوں کی نیکیاں میں نے تمہارے کھاتے میں ڈال دی ہیں۔ ہم جس کسی کی غیبت کرتے رہیں گے ہماری نیکیاں اس کے کھاتے میں جمع ہوتی رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں محفل کے مجلس کے آداب کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ان دو بڑے گناہوں سے بچا لے، جھوٹ سے بھی، غیبت سے بھی۔ ہمارے ملک کے حالات پہ اللہ رحم فرمائے، صحابہ کرام کی عزت و ناموس پہ زبان دراز کرنے والوں کو اللہ کیفر کردار تک پہنچائے، ان کی زبانوں کو اللہ جلا کے رکھ دے، اور ان لوگوں کے ظالموں کے اللہ ٹکڑے کر دے، ایسے لوگوں پہ اللہ لعنتیں کرے۔ من سب صحابی فعلیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ نبی کے صحابہ کو گالی دینے والوں کے بارے میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لعنتی لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچا دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔